بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان 29ویں پارے سے متعلق ہے۔ سورہ ملک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، وہ اگر ہم واپس لے لیں تو پھر کون ہے جو یہ نعمتیں اس کو دوبارہ دلا دے؟ اس لیے لوگوں، رب العالمین ہی پر بھروسہ کرو۔ پھر سورہ قلم میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پہ فائز کیا ہے۔ آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے اور یونس علیہ السلام کی طرح قوم کے انکار پر بے صبر نہ ہو جائیے۔ پھر سورہ حاقہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کریم برحق اور قابل یقین کتاب ہے۔ یہ کتاب نہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی کاہن کی خود ساختہ تصنیف، مگر لوگ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ پھر سورہ معارج میں ارشاد فرمایا کہ انسان بہت ہی کم ہمت پیدا ہوا ہے، تکلیف میں بے چین ہو جاتا ہے اور آسائش میں بخیل بن جاتا ہے۔ جو لوگ مال جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ آخرت کے عذاب سے بے پرواہ نہ رہیں کہ جب دوزخ کی آگ ان کی کھال کو ادھیڑ ڈالے گی۔ اس کے بعد سورہ نوح میں ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو ہدایت کی، لیکن بدعمال لوگوں نے نہ نصیحت حاصل کی اور نہ نوح کو جھٹلانے سے باز آئے۔ بالآخر انہوں نے قوم کے حق میں بد دعا کی اور لوگوں کو ایک سخت طوفان نے آ لیا، تب سوائے ایمان لانے والوں کے پوری قوم غرق ہو گئی۔ پھر سورہ جن میں جنوں کی ایک جماعت کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے قرآن مجید سن کر کہا کہ قرآن تو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ جنات قرآن پر ایمان لے آئے اور توحید رب العالمین کا اقرار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، البتہ وہ جس پیغمبر کو چاہتا ہے غیب کی باتیں وہی کر دیتا ہے۔ پھر سورہ مزمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ اوڑھ لپیٹنے والے کم و بیش نصف شب عبادت کیا کریں اور تلاوت قرآن ٹھہر ٹھہر کر کیا کریں۔ رات کی عبادت تزکیہ نفس کا بڑا ذریعہ ہے اور یہ عبادت مقبول بارگاہ ہوتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور خیرات جاری رکھیں اور جو نیک عمل آگے بھیجا جائے گا وہی آخرت میں کام آئے گا۔ پھر سورہ مدثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے کہہ کر خطاب فرمایا گیا کہ اٹھو اور تبلیغ کا کام شروع کرو، اپنے رب کی بزرگی اور کبریائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے بچو، احسان کر کے اس کے صلے کی خواہش نہ کرو اور صبر سے کام لو۔ قرآن بے شک نصیحت کی کتاب ہے، لیکن اس سے صرف وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت پانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ میں ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش میں دہرانے میں مشغول نہ ہو جایا کریں، بلکہ اس کو غور سے سنا کریں۔ قرآن کو آپ کے حافظے میں محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر سورہ دہر میں ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو تخلیق کر کے اس کو اچھے برے کی تمیز دی، اب وہ خواہ شکر گزار بندہ بنے یا نہ شکرا رہے۔ کافروں کے لیے عذاب جہنم ہے اور نیکوکاروں کے لیے بہشت کا ابدی عیش۔ نیک لوگ باوجود خود بھی حاجت مند ہونے کے فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی بدلے اور شکریہ کے لیے نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات میں ارشاد ہوا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی، وہ فیصلے کا دن ہوگا، جھٹلانے والے لب تک نہ ہلا سکیں گے۔ بس جو چاہے وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بنے اور جسے بدبختی نے گھیرا ہے وہ نافرمانی میں مبتلا رہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا صلہ پائے گا۔